اور ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا. اللہ اکبر. ایک بھائی ہمارے ساتھ تھے, نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان کا یہ راز رکھنا چاہوں گا ان کے نام کا, کیونکہ ہر بندے کے کچھ ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے. بہرحال سٹوری ان کی بڑی موٹیویشنل ہے. 12ویں کے دن مینا میں انہوں نے کھڑے ہو کے ہمیں سٹوری سنائی اپنے والد کی, اور ایوری ون واز سائلنٹ, پن ڈراپ سائلنٹ سے سب جو ہے وہ سن رہے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ انگلش میں بتا رہے تھے کہ مائی فادر ڈیڈنٹ ہیو چلڈرن ٹل دی ایج آف آئی گیس 40 something یا 30 late 30s, and it had been 13 year he was childless, he and his wife. 13 سال سے اولاد نہیں تھی ان کے والد کی, اور ماشاء اللہ 3 بہن بھائی ہیں, 2 بھائی اور 1 بہن. یہ سیٹ کسی نے انہیں کہا کہ آپ نا حج کریں اور حج پر جا کے دعا کریں. ہی سیٹ کہ ان کے دل کو یہ بات لگی, اینڈ بڑا 5 star ہوٹلس کے نا وہ ہائی فائی مینیجر تھے دبئی میں. تو ہی ٹک آؤٹ سم منی اینڈ ہی سیٹ چلو حج پہ چلتے ہیں. فیملی کے ساتھ حج پر آئے, اللہ رب العالمین سے دعا کیا کی حج پہ. آپ دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. ہی سیٹ کہ یا اللہ ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے نا, کہتے یہی الفاظ تھے, ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے اس سے مجھے کوئی خاص عشق نہیں ہے, یعنی یہ دولت مال پوزیشن, آئی ڈونٹ لائک دیز تھنگز مچ, لیکن الحمدللہ آپ نے دیا ہوا ہے. لیکن جس چیز سے مجھے عشق ہے یار وہ چیز میرے پاس نہیں ہے, وہ مجھے عطا کر دے, اور وہ ہے اولاد. اللہ اکبر. ہی سیڈ ہی کیم بیک. علاج چل رہا تھا, مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہتے تھے, اپنی رپورٹیں لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, وائف کی دوبارہ سے رپورٹ ہوئی, چیک اپ ہوا, سب کچھ, بلڈ چیک, آئی تھنک بلڈ کا ٹیسٹ ہوا, سم تھنگ لائک دس. ڈاکٹر نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ سیٹ کہ جی یہ مسئلہ ہے ہمارا. کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی تو وائف پریگننٹ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی ہی سیٹ کہ آپ کی تو وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. اینڈ ہی سیڈ کہ میرے والد کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. 13 سال بعد اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا, اور اس کے بعد ایک اور بیٹا دیا. کہتے اس کے بعد میں پیدا ہوا, اس کے بعد ایک بہن دی, اللہ اکبر, بیٹی دی. تو اس کے بعد سٹوری اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں ایسی سٹوریز موویز میں ہی ہم دیکھتے تھے, ڈراماز اور موویز میں, افسانوں میں, لیکن رائٹ دین میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے اسٹوری سنا رہا ہے اپنی, اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کس پیشن سے وہ سنا رہا تھا. اینڈ دیر واز پن ڈراپ سائلنس. اس سائڈ اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے ابو کا بیسٹ فرینڈ, میرے ابو کا سارا پیسہ لگ گیا اس کے بزنس میں, وہ دھوکہ دے کر بھاگ گیا. میرے ابو کو سارا پیسہ لے گیا آلموسٹ. بڑی انویسٹمنٹ تھی, ہیوی انویسٹمنٹ. بیسٹ فرینڈ, چڈی یار جسے کہتے ہیں. ہی سیڈ کہ میرے ابو ڈپریشن میں چلے گئے, اور اتنا بیمار ہو گئے کہ ان کی جابس چھوٹ گئی. یعنی ظاہر ہے جب بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے پھر اس سے جابس کہاں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ انہیں جاب سے برخاست کر دیا گیا. اینڈ ہی ہیڈ ٹو ڈو پی اے جاب, پرسنل اسسٹنٹ کی جاب انہوں نے دبئی میں کی. پیٹ کاٹ کے ہمیں پالا انہوں نے. موٹیویشن تھی کہ میرے بچے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی سیٹ کہ دیکھو اللہ سے انہوں نے کہا تھا اللہ یہ مجھے پسند نہیں ہے, اولاد مجھے پسند ہے, وہ دے دے. تو اللہ نے دولت جو ہے اس طریقے سے ان سے دور کر دی, لیکن اس میں بھی بڑے لیسنز تھے. اللہ اکبر. ہی سیٹ 8 سال بعد ان کا وہ دوست, سو کالڈ بیسٹ فرینڈ, آیا ہمارے گھر. اچانک دستک دیتا ہے, لین ہوا ہے, پتلا ہوا ہے, شکل مطلب ہلکے پڑے ہوئے ہیں, بے شکلا ہوا ہے. میرے والد کو آ کے ہاتھ جوڑتا ہے, ملتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. اور کہتے ہیں میری امی بڑی ایموشنل تھیں, شی واز لائک کہ نہیں دور کر دو اس کو, یہ وہ. بٹ میرے ابو نے کہا سنو اس کی بات ہم سنیں گے. ہی سیڈ کہ میں آپ کا پیسہ لے کر کراچی آیا, میں نے آ کے بہترین گھر خریدا, میں نے گاڑیاں خریدی, میں نے ایک عیاشی والی زندگی سٹارٹ کی. اور یہ ارلی 2000s کی ہے, لیٹ 90s کی بات ہے. ہی سیڈ کچھ سال بعد میرا اکلوتا بیٹا اغوا ہوا, اور اس کو مار دیا انہوں نے. میرے سے پیسے بھی لیے اور اس کو قتل کر دیا, اس کو گولی مار دی, اس کو مار کر پھینک دیا. ہی سیڈ
کہ یہ جو گینگز ہوتے ہیں یہ آپس میں پھر کانٹیکٹ شیئر کرتے ہیں, بتاتے ہیں دوسرے گینگز کو, باریاں لگاتے ہیں کہ اس نے پیسہ بھی دیا تھا, یہ بندہ پھنسنے والا ہے, اس کو پھنساؤ, اس کی یہ انفارمیشن ہے. ہی سیڈ پھر انہوں نے میری بیٹی کو اٹھایا اور میں نے پیسہ لگایا بہت زیادہ, میری بیٹی کو انہوں نے واپس کر دیا. ہی سیڈ پھر میرے ابو کو اٹھا لیا انہوں نے, بزرگ کو, اور میرا سارا پیسہ لگ گیا, ساری پراپرٹی میری بک گئی, میں زیرو پہ آ گیا, میری گاڑیاں بک گئیں. میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے ابو کو چھوڑ دو. انہوں نے میرے ابو کو چھوڑا. ہی سیڈ پھر میری وائف کے سامنے میں نے اقرار کیا, اس کو پتہ لگا یہ حرام کی کمائی ہے, تو اس نے خلا لے لی مجھ سے. وہ اپنی بیٹی کو, میری بیٹی کو لے کر جا چکی ہے. اس وقت میری میرج بھی ختم ہو چکی ہے, میری دولت ختم ہو چکی ہے, میں بیمار ہوں, میں لاغر ہوں, میں کمزور ہوں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, میرے پاس صرف ٹکٹ کے پیسے تھے, میں ٹکٹ کٹا کے آیا ہوں, مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. اینڈ ہی سیڈ کہ میرے دوست نے, میرے ابو نے کہا کہ معاف تو میں نے بھائی آپ کو کب کا کر دیا ہوا ہے, بس یہ کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں. ہی سیڈ کہ نہیں, بس میرے دل پہ بوجھ تھا, مجھے معاف کر دیں. بردرز اینڈ سسٹرز, حقوق العباد اور خاص کسی کو دھوکہ دینا, اس طرح پیسے کسی کے ہتھیا لینا جس کی وجہ سے بہت پریشانی سے گزرے اگلا, یہ انسان کے سامنے آ ہی جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا سٹوری ہے ان کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے, ان کے والد کے درجات بلند فرمائے. والد ان کے فوت ہو گئے, جب فوت ہوئے بینک میں 19 روپے تھے, صرف 19 روپے بینک اکاؤنٹ میں چھوڑ کر گئے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں واٹ اے لائف, یہ ان کے ورڈز ہیں. ہی سیڈ واٹ اے لائف, کہ بھائیوں نے لڑائیاں ہی نہیں کی, انہیریٹنس میں ہے ہی نہیں کچھ, 19 روپے, بس ٹھیک ہے تمہیں پڑھا لکھا دیا. سبحان اللہ.